مرحومین تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، بانی مجلس کے مرحومین کو، استاد سعید صفدر جعفر، شہید قاسم سلیمانی یا شہید عارف حسینی کے لوگوں کو بڑھ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستغفرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم البدع ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات سید محمد عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم ہے اور پروردگار نے ہمیں توفیق کی کہ چند دن سے ہم سید الشہداء علیہ السلام کا غم منائیں، اور نہ صرف منائیں بلکہ اس پیغام کو جسے امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں کربلا لے کر آئے تھے، اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں اور وہ ذکر کریں کہ جس کا ذکر پروردگار نے کیا ہے۔ ذکر آگے کی طرف بڑھے، اور یقیناً مولانا پروردگار کی میں بھی شکر گزار ہوں، پروردگار نے توفیق دی آپ کے اس شہر میں، آپ کے اس جگہ میں، اور شرمندہ بھی ہوں کہ بہرحال لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے، لیکن یہ عزاداری ایسی ہے کہ یہ گرمی سردی نہیں دیکھتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک شیطان پریشان ہے کہ صدیاں گزر گئیں، لوگ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے وہ ہر سال کوشش کرتا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے اس کی، ایک اس کا ایجنڈا عالمی ہے، ایک اس کا ایجنڈا علاقائی ہے، اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ سنی اختلاف کرائے، سنی سنی اختلاف کرائے، شیعہ شیعہ اختلاف کرائے۔ یہ خیر اس کا پیٹرن ہے۔ لوگ بعض وقت کہتے ہیں اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے، شیطان کو کیا فائدہ ہے؟ تو شیطان نے اصل میں پہلے دن ہی قسم کھا لی تھی جب اسے پروردگار نے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ پہلی چیز جس نے برباد کیا وہ تکبر ہے،
یعنی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں خاک کو سجدہ کروں گا۔ آگ جو ہے وہ ان کے پہلے سے تھی، خاک بعد میں بنائی گئی۔ اب اپنے سامنے یہ دیکھتے تھے، حضرت آدم کو ایک دن میں خلق نہیں ہوئے، یہ جو مٹی ہے جس کو کیا اس کو بہت عرصے رکھا رہا، کہ ملائکہ گزرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے یہ ہے کیا۔ پھر جب پروردگار نے اپنے قدرت الہی سے، اپنے ہاتھوں سے، اب ہاتھ تو ظاہر اللہ کے نہیں ہے، اب اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا تو جسم بھی نہیں ہے، اللہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جو کسی جگہ پہ کسی مکان میں سما جائے وہ خدا تھوڑی ہوتا ہے۔ سب کو جواب دے رہا ہوں، جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ ہماری عادت ہے اپنے مطلب کی بات کو لے لیتے ہیں، دوسرے کی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب کو جواب ہے۔ یہ خالق کائنات کا نہ کہیں سما سکتا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ اور سننے والے لوگ ہیں، قدیمی عزاداری ہے، وہ جو کچھ بناتا ہے، جو بھی کوئی بھی شخص، اب آپ کے یہاں ماشاءاللہ چنیوٹ میں فرنیچر مشہور ہے آپ کا، لکڑی سے آپ بناتے ہیں۔ اب آپ جتنی اچھی بھی فرنیچر بنا لیں، کرسی بنا لیں، بہترین ہو، اس میں ہیرے بھی لگا لیں، آپ اس میں ساری چیزیں لگا لیں، لیکن رہے گی کیا؟ آپ کی مخلوق ہی رہے گی۔ وہ تو جس خالق نے کائنات کو بنایا ہو وہ کائنات میں کیسے سمائے گا؟ امام حسین لا الہ الا اللہ کے لیے کربلا آئے تھے، اور اگر یہ توحیدی کمزور ہے تو پھر مقصد امام حسین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یعنی جو خلق کرے کائنات کو، ہر چیز کا خالق ہو، کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہو، اور وہ ہو، اب کیسے ہو، کہاں ہو؟ تو بھائی یہ دماغ بھی اسی نے بنایا ہے، اس میں نہیں آئے گا وہ کہاں ہے، کیسے ہے۔ بس جتنا بتایا ہے اتنا لے لو، اول سے ہے آخر تک رہے گا۔ اب اول کب ہے نہیں پتا، آخر کیا ہے بس ہے۔ ہمارے حصے میں یہی ہے، بس یہ جو ہمارا حصہ ہے نا، یہ دنیا ہے، اسی دنیا کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہم بھی اس دنیا سے جب نکلے تو ہم بھی وہاں رہیں جہاں موت نہیں آنی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ کہاں رہو گے؟ ہمیشہ رہو گے۔ کتنے عرصے نہیں، ہمیشہ رہو گے۔ اور وہ ہے کیا جہاں ہمیشہ رہو گے؟ اس جگہ کا سردار کون ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے؟ آپ سمجھ میں آیا؟ بس تھوڑی سی آپ جانتے ہیں ساری باتیں، بس معرفت ہے، بس جتنی حاصل ہو جائے خدا کا شکر کرے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کس کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو سید الشباب الاہل الجنہ، یعنی تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ موت نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، تمام نہیں ہے، نعمتیں دنیا کی نہیں ہیں، ظاہری لذتیں نہیں ہیں۔ اب جو قرآن نے بتایا ہے وہی انسان اگر سمجھ جائے تو پتہ نہیں کیا ہے وہ، کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ بھی خدا نے ہمارے لیے اصل جنت جو ہے وہ رضوان الہی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ جو اس دنیا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا، یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے۔ تو پریشان نہ ہو، زندگی ایسی ہو رہی ہے، زندگی میں پریشانیاں ہیں،
زندگی میں امتحان ہیں، زندگی میں بیماریاں ہیں، فائنینشلی پرابلم ہے، اولاد یہ مسئلہ، یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، اس تھوڑی سی کے لیے اتنا غم غصے نہیں ہو. اگر کچھ پریشانی ہونی بھی ہے تو وہاں کے لیے ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو گزر جائے گی، یہ تو پلک جھپکتے گزر جائے گی، پلک جھپکتے گزر جائے گی. آپ کے سامنے بزرگ موجود ہیں، زندگی آپ کے سامنے دیکھی، ان سے پوچھو ایسی گزری، پتہ ہی نہیں چلا، ایسی گزر رہی ہے. اور ویسے بھی آج کل انسان بہت تیزی سے جا رہا ہے قبر کے اندر، حالات ایسے ہو گئے ہیں. آخری زمانہ بڑھتا جائے گا، حادثاتی موتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی جا رہی ہیں، آخری زمانہ ہے. آپ بہت تیزی سے لوگوں کو قبروں میں دفنا رہے ہیں، اور ہر روز انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو دفناتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی کسی نے ایک دن دفنانا ہے. یہ بھول جاتا ہے آدمی. عزیزان محترم، تو اب جہاں رہنا ہے وہاں کیا لے کے جا رہے ہیں، وہاں کے لیے کیا ہے. اب آپ یہاں سے جائیں اسلام آباد یا کسی اور ملک جائیں، زیارتوں میں جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کروائے. حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ پلاننگ کرتے ہیں، سفر کی تیاری کرتے ہیں، سامان کیا ہو، موسم کیسا ہے، کپڑے کیسے رکھنے، کتنے دن رہنا، کھانا پینا کیا ہوگا، رہائش کیا ہوگی، سب پلان کرتے ہیں. کتنے دن؟ ہفتہ 10 دن 12 دن رہتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی رہتا نہیں. کتنی پلاننگ کرتا ہے، کتنی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کتنی تیاری ہے. تو یہ سب اسی کی تیاری ہے. یہ جو ہم آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں، اسی لیے کہا ذکر علیہ عبادہ. اس لیے کہا کہ بھئی جو ذکر کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے. اب مسجد نبوی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں اس کو، حضرت علی کے چہرے کو. رسول خدا نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں عبادت کر رہا ہوں. اب ہمارے دور میں پروگرام کر رہا تھا کرسچنس کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ اور دوسرے علماؤں کے ساتھ، تو مولا کی شخصیت پہ تھا، انٹرنیشنل پروگرام تھا. تو اہل سنت کے عالم تھے، افریقہ کے عالم، ساؤتھ افریقہ کے. انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا، یعنی کہ یہ حدیث انہوں نے دوسرے خلیفہ سے بھی بتائی کہ دوسرے خلیفہ جب اپنے پہلے خلیفہ جو تھے وہ اپنے آخری وقت میں جب مریض تھے تو امہات المومنین سے یہ روایت بیان ہوئی. تو وہ بی بی نے فرمائی یہ بیان، اور بابا سے پوچھا. مولا علی ان سے ملنے گئے، جب واپس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ اتنے غور سے حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی. تو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ عبادت کر رہا ہے. تو میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. یہ حدیث مبارک سب متفقاً اہل سنت کی کتابوں میں سے پڑھا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. اب انہوں نے بڑی اچھی بات کی عالم دین میں. اب وہ تو اس زمانے میں مولا زندہ تھے ظاہری طور پر، تو لوگ دیکھ لیتے تھے. اب ہم کیا کریں؟ بھائی وہ تو دیکھ لیتے تھے. یہ اہل سنت کے عالم کا بیان ہے، میں اپنا بیان نہیں دے رہا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دوسری حدیث آئی، کیا ذکر علیہ عبادہ، کہ ہم محروم نہ رہیں اس عبادت سے. تو یہ عبادت ہے جانے محترم. لیکن ظاہر ہے عبادت کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، عبادت کے شرائط ہوتے ہیں، اس شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے. عبادت اپنے لیے پہلے مقدمات رکھتی ہے. نماز واجبات میں سے ہے، بغیر وضو کے پڑھ کے دکھائیں. آپ بولے نہیں میں نے تو مہنگے ترین شربت سے وضو کیا ہے، مہنگا شربت ہے دنیا کا، وضو نہیں ہوگا. بولے میں نے فلانے پانی صاف ہونا چاہیے، حتیٰ پانی صاف ہو، مطہر ہو، آپ کا نہ ہو،
تو بھی وضو نہیں ہوتا، کسی اور کی ملکیت ہے، وضو نہیں ہوتا۔ اب آپ کھیتی باڑی کسان ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہاں پہ جو کام ہے، اب آپ رات کو کسی کا پانی چرا لیں، ہوتا ہے نا رات کو پانی 3 بجے لگانے کا، تھوڑا پانی اپنا زیادہ کر لیں، 15 منٹ پہلے کھول لیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حرام ہو گیا۔ اب جو گندم اگے گی وہ شکم میں جائے گی، حرام ہوگا، سب حرام۔ 1 منٹ بھی آپ نے کسی کا پانی چوری کیا یا کچھ ایسا سسٹم کیا کہ آپ کا پانی زیادہ آ جائے، بس نسل برباد۔ پھر شکایت مت کیجیے گا، اولاد خراب ہو رہی ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، بیٹی با پردہ ہو رہی ہے، بے پردہ ہو رہی ہے، گھر میں بیماریاں آ گئی ہیں، کیوں؟ حرام لقمہ۔ اسی لیے عبادت کے اصول ہیں، ہر کوئی ذکر بھی کر نہیں سکتا، ہر کوئی ذکر پاک ہونا چاہیے، وجود کو پاک کرے انسان۔ اس ذکر کے لیے ظاہر ہے جب یہ زبان ایسا ذکر کرتی ہو تو یہ زبان کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو غلط لفظ نہ پکارے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے، چغلی نہ کرے، پھر یہ زبان پاک ہوگی۔ اب پاک ہوگی، اب آپ ذکر کریں، بسم اللہ، صبح شام ذکر کریں، ذکر قبول ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم، یہ جو نظام ہے یہ نظام بڑا کیلکولیٹڈ ہے پروردگار کا۔ یہاں پر لیفٹ رائٹ نہیں ہے، یہاں صرف صراط مستقیم ہے بس۔ اب جس کے پاس جتنی طاقت، جس کے پاس جتنا وہ اتنا وہ صراط پہ آتا ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سے کہتے ہیں بھائی امام علی کو ایسا مانو ویسے مانو، بہرحال آپ لوگوں کو ماننے دیں، آپ لوگوں کو ماننے دیں۔ بھائی آپ کیوں ٹھیکیدار بن گئے؟ مولا وہاں کھڑے ہوں گے اگر جنت کے دروازے پر، اور اگر کوئی اس وجہ سے پلٹ گیا اور یہ کہہ کر پلٹ گیا کہ مولا ہم تو مجلس میں آنا چاہتے تھے، یہ آپ کے جو چاہنے والے تھے یہ کچھ زیادہ ہی چاہنے والے تھے، یہ ہمیں آنے نہیں دیتے تھے۔ اب کیوں نہیں آنے دیتے تھے؟ ایسی بات کرتے تھے جو ہمارے دل پہ لگتی تھی۔ تو ایسی بات نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا اسلام کو، اسلام ایک ہی ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب۔ ولایت ہر کوئی اپنے ظرف کے حساب سے قبول کرتا ہے۔ جتنا ظرف بڑھتا چلا جائے گا، بوزر کمبر بنتا چلا جائے گا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ شخص کہتا ہے روایت میں، صدر اسلام میں، ایک شخص رسول خدا سے اتنی محبت کرتا تھا، صرف رسول کو دیکھتا تھا بس، چلا ہے۔ رسول بھی جانتے تھے کہ یہ صرف دیکھنے آتا ہے، بیٹھے ہوتے تھے، جب پتہ چلتا تھا آیا رسول تھوڑا سا بلند ہو جاتے تھے، دیکھ لیا چلے جاؤ۔ اس کو یہ تھا کہ کبھی میں مسجد میں آؤں، سب سے پہلا میں شخص ہوں جو رسول کے چہرے کو دیکھے۔ ہے نا محبت رسول سے؟ اب کیوں ہم بچپن سے سنتے ناتے کہ مدینہ کی گلیوں میں انسان گم ہو جانے کو دل چاہتا ہے۔ زیادہ مطلب رسول سے محبت جب تک نہیں ہوگی، جب تک ہم مولا کی معرفت نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ، جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ہمارے اہل سنت بھائی رسول کا ذکر کریں گے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے، ہم جتنا ذکر کرتے ہیں یہ سب وہی ہے جو رسول نے فرمایا ہے۔ اب وہ شخص ایک دن صبح فجر میں تو بولا سب سے پہلے میں پہنچوں۔ اب صبح اس نے دیکھا کہ قدموں کے نشان بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، ایک ہی کوئی ہے۔ اب پہنچا، اب کیا دیکھا اس نے مسجد میں؟ دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے تھوڑا سا غصے میں بولا کہ رسول ہیں اور حضرت سلمان ہے۔ کہا سلمان؟
تم ساری رات مسجد میں تھے یا آسمان سے اترے ہو؟ کہا مجھے قدموں کے نشان نظر نہیں آ رہے. تو حضرت سلمان کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا ہے. سلمانو منا اہل بیت. تو ویسے نہیں، جتنا ظرف ہوگا اتنا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جتنے ظرف بڑے تھے وہی کربلا ہے. ہر کوئی نہیں آیا، اور ایسے آئے آج تک دنیا پریشان ہے کہ یہ کون تھے جو 61 ہجری میں آئے تھے. ان کے لیے کروڑوں دنیا گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے. انہیں کے لیے ایک حسین 61 ہجری میں آیا کربلا، اور وہیں پہ کروڑوں لوگ آج پوری دنیا میں محرم الحرام میں سفر کے اندر پوری دنیا آپ اٹھا لے. صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے صوبے نہیں، چھوٹے چھوٹے حادثوں میں گھبرائے نہیں کر رہے ہیں. یہ کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو دنیا کی ملکوتیت نہیں روک پائی عزاداری کو آج تک. آپ روکیں گے؟ آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہونے والا. پریشان ہو گئی پبلک. طالبان نے شیعوں کو قبول کر لیا. بھائی کیا ہو گیا؟ قبول نہیں کرتے، انہیں نہیں پتا ہے زندہ رہنے کا طریقہ ولایت ہی ہے. گھبراؤ نہیں بھائی، بہتر ہے قبول کر لو. ایک 61 ہجری میں آیا تھا، اتنا دنیا میں شور ہے. وہ جو آخری آئے گا نا، پھر موقع نہیں ملے گا. قرآن بھی کہہ رہا ہے وقت معلوم تک شیطان کو فرصت ہے. وہ وقت معلوم کیا ہے؟ ظہور ہے. مان جاؤ محبت کے ساتھ، وہ زبردستی نہیں ہے. سب اسلام محبت کا دین ہے، امنیت کا دین ہے. اسلام کے اندر تو کوئی غیر مسلم بھی آئے تو اسلام اسے پناہ دیتا ہے. اپنا دین مت لے کر آئے سڑکوں پہ، گلیوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں. اپنا دین نہ لائیں، وہی دین لائیں جو مدینہ میں اترا تھا. اسی گھر سے دین لیں جس گھر کے باہر رسول خدا اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے تک یہ سلام کرتے رہے: السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. یہ وہی گھر ہے کہ جہاں پر معدن الرسالہ ہے، یہی گھر ہے جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہے. تو دین انہی سے لے زیادہ محترم. دین اپنی مرضی کا نہ لے کر آئے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دور کرے. آنے والا ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب کتابوں کے اندر ایک ہی ہے. آپ سیاست اٹھا لیں، آپ انجیل اٹھا لیں، آپ توریت اٹھا لیں، آپ بدھزم کی کتابیں اٹھا لیں، زرتشت کی کتابیں اٹھا لیں، آنے والا ایک ہے. ایک ہے، نام الگ الگ ہے. کہیں کوئی اور نام ہے، کہیں موعود ہے، کہیں جو ہے وہ ماشا ہے، کہیں کچھ اور ہے. مگر مسلمانوں کے متفقون علیہ کون ہے؟ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ. اللہم صلی علی محمد. اس کی تیاری کرے جانے محترم. اپنے آپ کو ٹکڑوں میں نہ بانٹیں، اس کی تیاری کرے. وہ پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے کہ میرے چاہنے والے کب صحیح ہوں گے. ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے اندر مشکلات ہیں، ہم ذاتی طور پر گرفتار ہیں. انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنا گرا ہوا ہے. اگر انسان اپنے باطن پر نگاہ ڈالے تو اسے پتہ چل جائے گا. ایک طالب علم کہتا ہے، اس کے ایک استاد تھے آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں یہ واقعہ بیان کیا.
ایک جوان ہے، طالب علم ہے، اس کا ایک استاد ہے جو کہ اندر کی اصل حالت کو دیکھ لیتا ہے، جو انسان کی اصل اندر کیفیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ظاہر ہے، آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، خوشبو لگائے ہوئے ہو، یہ ظاہر ہے۔ ایک اندر ہے، اندر کتنا خوشبودار ہے اسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسے وہ ولی خدا ہی دیکھ سکتے ہیں جن کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، بازار میں اس نے نامحرم لڑکی کو دیکھ لیا، لڑکی میں نگاہ پڑ گئی اس کی، بس وہ نگاہ پڑنی تھی تو وہ دل کے اندر وہ تصویر محفوظ ہو گئی آگے۔ اب یہ بات اگر جوان کہتے ہیں مطلب ہماری نیت اچھی ہے، ہم تو غلط نیت سے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، نیت اچھی ہو کہ بری ہو، اگر تصویر خراب ہے نا تو وہ اندر سیک ہو جاتی ہے اور وہ پھر اذیت کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ اسی لیے آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلامی ہوتا آج کل ویسے کہ موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا، ہر چیز، گناہ سستا ہو گیا ہے، گناہ کرنا سستا ہو گیا ہے۔ آپ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو اکیلے بیٹھے رہتے، مگر علم یعلم بأن اللہ یرا، مگر کیا خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے بھی ایسی دیکھا، لڑکی تصویر دل میں بیٹھ گئی، اب یہ اپنے استاد کے پاس گیا، استاد کی خدمت میں پہنچا، استاد کو کہا کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ استاد نے بولا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک وہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ لڑکی ساتھ کہاں ہے؟ اندر، ذہن میں۔ اتنا شرمندہ ہوا، کہا میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں رویا، دل گرایا، پروردگار سے معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر میں نے حضرت سیدہ کو واسطہ دیا، بی بی میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، مجھے بچائیں۔ بی بی نے کرم کیا، اس تصویر کو اس کے اندر سے باہر نکال دیا، پھر کے اپنے استاد کے پاس گیا، استاد نے بولا ہاں اب تم اندر سے صاف ہو گئے۔ ایک گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، ایک گناہ۔ آپ نے اتنی محنت کی ہو تعلقات بنانے میں، سنوارنے میں، ایک جملہ آپ کا آپ کے سگے رشتے توڑ دیتا ہے۔ اس سے غضب، انسان منہ سے جب نکل جائے تو تیر کی طرح ہے، واپس نہیں آتا، زخم دے دیتا ہے۔ غضب کی حالت میں انسان پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے، انسان حاصلہ نہیں کرتا کہ بول کیا رہا ہے، اور اوپر والا ایک لفظ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی مشینری بہت سٹرونگ ہے، وہ ہمارے موبائل کی طرح نہیں ہے ڈیٹا جگہ بھر گئی، ادھر ہارڈ ڈسک بہت بڑی ہے، سیف ہو رہا ہے، ایک جملہ سیف ہو رہا ہے۔ ایک شخص کہ جو مر گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، یعنی اس کی کتاب چھپی ہے 3 منٹ قیامت کے، اردو میں بھی پرنٹ ہو گئی، 100 صفحے کی 99 صفحے کی کتاب ہے، PDF بھی پڑھی ہوگی، آپ کو مل جائے گی انٹرنیٹ پہ۔ اس کو ایک موت آئی کچھ دیر کے لیے، یعنی جب اس کا آپریشن ہو رہا تھا تو وہ مر گیا، وہ دنیا میں 3 منٹ تھے جب ڈاکٹر فیصلہ کر رہے تھے کریں کیا، لیکن اس 3 منٹ میں اس نے عالم برزخ کا سفر کیا، اس کا روز حساب کتاب اس نے دیکھا۔ ایک جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بری بات نہیں کہہ رہا تھا کسی کو غلط لفظوں سے، برابر والا کہہ رہا تھا، میرے کانوں میں آئے، میں سن رہا تھا، اس سننے کا مجھے برزخ میں حساب دینا پڑ گیا، سننے کا، میں تو نہیں کہہ رہا، تم برابر میں کھڑے تو روکا کیوں تم نے اس کو؟ اتنا معاملہ دقیق ہے۔ شہید دستگیر اپنی کتاب میں عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا عالم برزخ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم نے مر کے کہاں جانا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے۔ قبر کیا ہے؟ عالم برزخ ہے، عالم ملکوت ہے۔ جو مومن ہے اس کی قبر وادی السلام میں ہے، جو دنیا میں کہیں بھی دفن ہوتا ہے اس کی روح کو نکال کے وادی السلام لے جاتے ہیں، نجف وہاں پر، اور جو ہے وہ
دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اور وادی ہے، میرے خیال میں یمن کی طرف وادی ہے، وہاں لے جاتے ہیں۔ اب جب آدمی مرتا ہے تو ایک عالم کھل جاتا ہے، ایک عالم۔ تو اس نے اپنے والد سے پوچھا وہاں کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ یہ جو ہم آپ کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ توجہ ہے نا بھائی؟ آپ نے اپنے والدہ، خدا اگر دنیا چلے گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کا سایہ آپ کے اوپر قائم رکھے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں والد کے لیے، کہ ان کے ثواب کے لیے مثلا کسی کو لباس دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، ہے نا؟ ایسا کرتے ہیں آپ۔ یہ ان کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ بابا آپ کو کیسے پہنچتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں جو عالم ہے یہ دنیا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں مثال سے سمجھا سکتا ہوں۔ کہا کہ ایک آدمی گرم کمرے میں ہو، شدید گرم، دھواں نکل رہا ہو، شدید دھواں، سانس لینا مشکل ہو رہی ہو، ایسے میں کھڑکی کھلے اور اس سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئے، کہا تمہارا ہمیں کچھ بھیجنا بالکل ایسے ہی، ایک صلوات پڑھ کر تمام محرومین کے لیے بھیجنا۔ یعنی آپ کا صلوات اس ٹائم آپ کے محرومین کے لیے ایک کھڑکی کھول گئی کہ بھائی چنوت سے بھی لوگوں نے کچھ بھیجوایا ہے۔ یہ حقیقت انسان محترم۔ اب انہوں نے پوچھا بابا تو اب یہ تو ہو گئی نیکیاں، اب قبر کا عذاب جو کہتے ہیں، عالم برزخ میں عذاب، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو بھی تمہیں سمجھا نہیں سکتا، میں تمہیں مثال دیتا ہوں۔ کہا چاروں طرف پہاڑ ہوں، پہاڑ اور خوفناک بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہو اور تمہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملے، یہ برزخ کا عذاب ہے۔ سخت ہے ائمہ علیہ السلام کی روایات ہے، کہا کہ عالم برزخ کو خود تم دیکھو، ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں۔ تو اب ہم جو کر رہے ہیں قبر میں ڈائریکٹ جا رہا ہے۔ قبر یا عالم برزخ بند ایسے نہیں کہ جائیں گے، نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے عالم برزخ بن رہا ہے۔ ہر روز آپ جو کام کرتے ہیں عالم برزخ بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ اچھا کام کریں گے جنت کے باغوں میں باغ ہوگا، غلط کریں گے جہنم کی کھڑکی ہوگی جو قبر میں کھلے گی، اور فرار نہیں ہے وہاں سے۔ یہاں بیمار ہو آدمی ہاسپٹل چلا جاتا ہے، یہاں بیمار ہو آدمی کہیں پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے اگر تو اولاد اچھی ہے تو بھائی کچھ کرے گی، اگر اولاد اچھی نہیں تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو، ذمہ داری ہے، یہ نعمت ہے۔ آج کل دنیا ماڈرن ہو گئی ہے، آج کل اولاد بھی ایسی ہو گئی، ماں باپ کی سنتی نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی قدریں محفوظ رکھے۔ معاشرہ آج ویسٹرن ہوتا جا رہا ہے، چاہے گاؤں ہو چاہے کوئی بھی ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج یہ مصیبت موبائل، جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ اب باپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے موبائل کے ساتھ، چاہے گاؤں ہو، اس میں تاروں کی بات نہیں ہے، گاؤں دیہات میں زیادہ معاملہ خراب ہے، زیادہ معاملہ خراب ہے۔ رات کے پیکج، فری پیکیجز، کون بات کرتا ہے رات کو؟ آپ کیا جو ہے وہ کھادے یا کھالے منگوائیں گے رات کو فون پہ؟ کون بات کرتا ہے رات کو؟ جوان طبقہ برباد ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹوں، بچوں، جوانوں میں پہنچے، اپنے آپ کو اگر اپنی اولاد کے قریب نہیں کیا، یہ معصوم کی روایت ہے۔ مرجئے جو اس زمانے میں خراب عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں اگر تم اپنی اولاد تک نہیں پہنچے مرجئے پہنچ جائیں گے۔ اگر آج ہم اپنی اولاد کو خیال نہیں کریں گے تو یہ دنیا کا میڈیا، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ نیٹ فلکس، یہ ڈزنی، یہ سب آپ کے گھروں میں گھس چکا ہے، برباد کر رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اس حالت میں امام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور یہ دشمن کا ایجنڈا یہی ہے کہ آپ کو امام سے پہنچنے سے دور رکھے۔ اس کو ان کو کوئی فرق نہیں ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، پاکستانی ہو،
امریکن ہو افریقن ہو، انہیں کوئی فرق نہیں ہوتا، انہوں نے ہر ملک کے لیے اپنا ایجنڈا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمان اور پھر پاکستانی بن کے دکھائیں، تاکہ اپنے ملک کو بھی آگے لے کے جائیں اور وقت امام کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ایک جوان کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ انسان جوانی کی قدر کرے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک اور عالم دین آیت اللہ تبریزی سے غالباً بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ رینوویشن ہو رہی تھی، گھر میں کام دیواریں اور صحیح کرنے کی، کچھ رنگ کرنا تھا، کچھ مزدور تھے گھر میں جو کام کر رہے تھے، ان میں ایک جوان تھا، اس کو میں دیکھتا تھا، اس کی کیفیت بڑی الگ ہے، حالت بڑی، جب وقفہ ہوتا ہے لوگ کھانے میں بھاگتے ہیں، یہ جوان پہلے نماز پڑھتا تھا پھر کھانا کھاتا تھا، تو میں سوچتا اس سے کوئی بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن سیڑھی کی ضرورت تھی، سیڑھی چاہیے تھی بڑی سی، تو کرایہ پہ منگوائی سیڑھی، کام کیا، اس کو میں نے بولا کہ واپس دے کر آؤ، یہ سیڑھی واپس دینے گیا تو تھوڑی دیر لگی اسے آنے میں، معمول سے زیادہ، تو مجھے بہانہ مل گیا کہ میں اس سے بات کروں، تو میں نے بولا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی سیڑھی تم جو لے کر آئے؟ کہا کہ سیڑھی کافی لمبی تھی اور گلی کی دیواریں گلی چھوٹی تھی، جیسے آپ کی پتلی پتلی گلیاں ہیں، اب سیڑھی اگر میں آرام سے نہیں لے کے جاتا تو کسی کی دیوار پہ لگتا، حق و ناس تھا، لوگوں کا حق ہے دیوار، میں کہاں سے اس کو پورا کرتا، تو میں آرام سے جا رہا تھا۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ عام جوان فوراً پوچھا انہوں نے، تمہاری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ جوان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 1 گھنٹہ پہلے آپ کے شہر میں ہی تھے امام، یعنی اس مقام پہ منظور ہے۔ فوراً آیت اللہ کہتے ہیں میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ تک پہنچ جائیں، اپنے آپ تک پہنچ جائیں۔ کیسے پہنچیں اپنے آپ تک؟ کیا کریں؟ جب انسان مریض ہوتا ہے تو کون پہنچتا ہے؟ ڈاکٹر، نرس، میٹ، مریض ہے نا، کچھ تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ نہیں پہنچے بندہ مر جاتا ہے۔ ہم اندر سے مریض ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا، یہ تو خوش قسمت ہے جس کو کوئی مرشد مل جائے، جس کو کوئی مرشد۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے اگر تمہاری زندگی کے 40 سال مرشد ڈھونڈنے میں بھی لگ جائے نا تو بھی تم نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ مرشد ایسا ہو، مرشد کہ جو اندر سے واقف ہو، اندر کو جانتا ہو۔ عزیزان محترم، خود مجھے ہمیں بھی پتا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے استادوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہاں سے ڈھونڈیں ان استادوں کو؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آدمی کی نیت سچی ہو تو یہ پہلے بزرگ کہتے تھے نا، نیت سچی ہو تو مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے، مرشد دروازے پہ آ جاتا ہے۔ خدا کا نظام ہے، اگر انسان خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے تو خدا اس کی تربیت کا انتظام کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی۔ لیکن آپ چاہیں، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بہت بڑے مفسر قرآن جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، جو ابھی تک سب سے بڑی تفسیر پائی جاتی ہے، بیت اللہ جوادی حفظ اللہ لکھ رہے ہیں کہ جو بھی یقیناً وہ خود ان کے شاگرد ہیں، اس سے بہتر تفسیر شیعوں کے بعد زمانے میں موجود نہیں تھی، اتنی بڑی تفسیر ہے۔ قرآن سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے ہی قرآن کی آیتیں جواب دے رہی ہے۔ وہ جب نجف پہنچے مولا کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے تو انہوں نے بھی گنبد دیکھا مولا کا، کہا کہ میں آ گیا ہوں، مجھے پڑھائے گا کون؟ ابھی گھر پہنچے تھے یا رستے میں آیت اللہ قاضی طباطبائی مل گئے، کہا ہم ہیں نا پڑھانے کے لیے، لیکن مانگنا در سے ہی پڑتا ہے،
ارباب علم سے مانگیں گے تو علم ملے گا، اور سارا علم وہیں سے ہے، سارا علم. یہ نہ سمجھے کیمسٹری، فزکس، میتھس یہ کہیں اور سے ہے. سارا کیمسٹری کیا ہے؟ مالیکیولز ہیں، یہ میٹر ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. فزکس کیا ہے؟ ڈائمینشنز ہیں. سارے علم لگا لیں. فلانا علم کیا ہے؟ سب علم اس کی مخلوقات کا ہے. تو جس کے ہاتھ میں کائنات ہو، نہیں سمجھے یار بھائی. امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا کہ مولا آپ سے جو پوچھے یا بس آپ پوچھے آپ سب بتا دیتے ہیں. یعنی امام کیا ہے؟ امام یعنی کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے احاطے میں ہے، ہر چیز ہمارے احاطے میں. کیسے آپ کے احاطے میں؟ مطلب کائنات آپ کہتے ہیں ہمارے احاطے میں. کیسے؟ کہا کہ سامنے برتن رکھا ہو، اس برتن میں کھانا ہو تو کیا کرو گے؟ جہاں سے تمہارا دل چاہے کھا سکتے ہو نا. کیوں؟ تمہاری دسترس میں ہے، تمہارے سامنے ہے. کہا پوری کائنات ہمارے سامنے ایسے ہی ہے. تو یہ امام کو سمجھے، کائنات کا امام. امام فرقوں کا نہیں ہے، امام جو ہے وہ کسی مسلک کا نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء کی یاد عیسائی بھی مناتا ہے، ہندو بھی مناتا ہے، مسلمان تو مناتے ہی ہیں. کیوں؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ کیوں یہ ایسا نام پوری دنیا میں ہے؟ کیوں کرسچن جو ہے وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے امام حسین علیہ السلام تو ہم پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے اس طرح. گاندھی نے کیوں کہا اگر میرے پاس 72 ہوتے تو میں پوری دنیا فتح کر چکا ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام بشریت کی بقا کا ہے، کسی فرقے یا کسی مذہب کا نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے جو ہم نے اس کو محدود کر دیا، ہم نے اس کو روک لیا. نہیں یہ ہمارا، یہ تمہارا، اس میں یوں، اس میں یوں. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں امام کس کو کہتے ہیں. ہم تو امام کو سمجھتے ہیں شاید مطلب بہت بڑا عالم ہوگا. عالم کہاں سے؟ علماء جو زمانے کے مجتہد عالم ربانی کہ جن کے آگے کائنات کھلی ہوتی تھی. آیت اللہ قادری طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا نجف کے نقلستان میں تو 1 گھنٹے کی نماز ہوتی تھی تہجد کی، تو جو دنیا کی چیزیں تھی وہ مجھ سے منقطع ہو جاتی تھی اور مجھے زمین اور آسمان کے ذکر سنائی دیتے تھے. جو شاگرد ہے کتنے 100 سال بعد کا وہ کائنات کے ذکروں کو سن رہا ہے. نہیں سمجھے؟ بھائی راوی کہتا ہے مجھے مجبوراً آپ کو سفر کروانا پڑا ہے، وقت بڑا تیزی سے جو ہے میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو پہنچانا ہے. دیکھیں زانے محترم، راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں بارش نہیں تھی، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کہتی ہوئی کہ بارش نہیں آ رہی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سیاہ فام غلام اپنے رخسار کو خاک پہ رکھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو زمین سے نہیں اٹھاؤں گا. کہا اس کے جملے ختم نہیں ہوئے بارش شروع ہو گئی. تو جملے ختم نہیں، بارش ہوئی. راوی کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، یہ ہے کون؟ کہا میں نے اس کا پیچھا کیا مدینہ میں، وہ کوچہ بنی ہاشم میں گیا اور چھٹے امام کے گھوڑوں کو سنبھالنے والا غلام تھا. جن کے غلام ایسے ہوں وہ خود کیا ہے. اب ہمیں کیا پتا ہے جانے محترم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کا جو دل چاہے ان کے لیے بول دے. جو انہوں نے کہا ہے اتنے ہی رہے، اتنے ہی رہے. اوقات انسان کی اتنی ہے کہ اپنی اوقات میں رہ کے بات کرے تو ہی اس کی ویلیو ہوتی ہے. اپنی دائرے سے باہر نکلو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا ہے ویسا مانے، جو دعائیں انہوں نے کہی ہیں وہ دعائیں پڑھیں،
جیسے انہوں نے عبادت سکھائی ہے ویسی نمازیں پڑھیں. اپنی طرف سے اپنے آپ کو زیادہ مولائی بنانے کی ضرورت, اتنے ہی مولائی بنے جتنے مولا نے کہا ہے, اتنے ہی مولا بنے. نہیں میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا. آپ کون ہیں؟ دین ان کے گھر اترا ہے, وہ بتائیں گے کیسے کیا کرنا ہے. ماشاءاللہ کیا کہنے. اور آپ کچھ بھی کر لیں, میں پھر وہی کہوں گا, آپ اگر سمجھتے کچھ بھی کر لیں تو وہ آنے والا ہے. ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, تم بھی دیکھنا. تو ہم تو منتظر ہیں صبح شام میں, تو مولا آ جائیے. ہم تو یہی کہتے ہیں مولا آ جائیے. مولا آنکھیں میری اپنی آنکھیں کمزور ہوتی جاتی ہیں. انسان ظاہر ہے صحت انسان کی آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. کب آئیں گے مولا؟ وہاں تنہائی میں کبھی رویا ہوں میں امام کے لیے. اذان کی احترام میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش صلوات بھیجیں محمد صلوات بھیجیں محمد والے. محترم امام کو کتنا یاد کرتا ہوں. یوسف زہرا ہے نا, آخری چراغ ہے. کاش ہم کربلا ہوتے, یا لیتنی کنت معہم. کاش مولا ہم بھی کربلا ہوتے, ہم بھی کامیاب ہو جاتے. آخری یہ کہے گا نا کہ میں ہوں, کاش کیوں کہہ رہے ہو. اچھی بات, یہ روایت میں ہے. آپ کو پتا ہے یہ جملہ کہنا روایت میں ہے 8ویں امام سے, کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. یہ ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہیں کربلا ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا کربلا. اور اپنے امام پر اپنی جان کو قربان کرنا تھا. امام بلائے اور تم نہ آؤ, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو سوچے کہ کیسے لوگ تھے یہ. امام نے بلایا اور نہیں آئے, تھوڑے سے لوگ آئے, لیکن جو آئے وہ بھرپور آئے. یعنی متزلزل نہیں تھے, شک نہیں تھا ان کو. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو شخص ہمیں بلا رہا ہے نا, یہ حیات ہے, یہی زندگی ہے. ماشاءاللہ کیا کہنے. اس کو چھوڑ کر کوئی زندگی نہیں. زندگی یہی ہے, جتنا قریب ہو جاؤ گے اتنے زندہ ہو گے. اور یہی کیا کربلا والوں نے. دشمن سمجھا کہ میں نے مار دیا, لیکن کون مرتا ہے ان کی محبت میں؟ تو جو عام آدمی ویسے ہی مر جائے. ان ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے ویسے ہی مر جائے, کسی وجہ سے بیماری سے حادثے سے ویسے شہید ہے وہ تو. اور جو ان پر اپنی جان قربان کر دے وہ کیسا شہید ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ وہاں معاملہ کوئی اور تھا. وہاں شب عاشورہ ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی تھی. وہاں خوف نہیں تھا کہ صبح یہ ہو جائے گا, صبح, بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ پہلے کون جائے گا, پہل کون کرے گا. یہی معاملہ چلتا رہا. آپ نے سارے 10 دن مسائل سنے. 10ویں تک
اور پھر 10ویں کا دن روز عاشورہ، سخت ترین دن ہے، مصیبت ایسی ہے۔ میرا 8واں امام کہتا ہے کہ ہمارے جلد کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان سے خون کی بارش آئی ہے۔ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ یہ شخص جو کربلا میں شہید ہو رہا ہے، یہ شخص رسول کا نواسا ہے۔ رسول خدا نے اپنی زبان کو چوس چوس کر اس کو بڑا کیا ہے۔ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، گوشت بھی میرا گوشت ہے، خون میرا خون ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے سے کہیں گرنے لگتے تھے تو رسول خدا اپنے خطبے چھوڑ دیتے تھے اور جا کر امام حسین کو پکڑتے تھے۔ کبھی دنیا نے دیکھا دوش پیغمبر پر سوار، کبھی دنیا نے دیکھا سجدے کی حالت میں کمر پہ سوار۔ دنیا کو دکھا رہے تھے رسول کہ دیکھو حسین کون ہے، مگر انہوں نے، کیونکہ ان کے شکم حرام سے پر تھے، انہیں ہدایت نہیں ہوئی اور انہوں نے امام کو کربلا میں شہید کر دیا۔ 12ویں امام زیارت نائیہ میں اپنے جد کو سلام دیتے ہیں۔ میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک پہ پڑا۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان بدنوں پر کہ جن کو گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ سلام۔ امام کہتے ہیں میرا سلام ہو ان جلتے ہوئے خیموں پر۔ ہاں زیادہ ہم تو عاشورہ تک بڑی محنت کرتے ہیں ظاہری طور پر، اور خدا ہی قبول کرتا ہے انسان کو، اور وہ بہت طاقت بھی لگاتے ہیں، عاشورہ اچھا ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ آرام کرتے ہیں۔ آپ 10 دن تھک گئے، جلوس، ماتم، سبیلے، مجلس، 10 کی رات آپ تھک جاتے ہیں شام ولیمہ کے بعد۔ میرا سلام ہو اس بیوی پر، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جو صبح سے مصیبتیں دیکھ رہی ہے اور اب مصیبتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم پر بڑے یہ مسائل تو اس امام کے ہیں کہ جسے کربلا میں تو بیمار تھے نا کربلا میں۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے میرے مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنے سال گزر گئے کربلا کے مولا بس کر دیں۔ پانی لاتے ہیں تو روتے ہیں آپ، کھانا لائیں تو آپ روتے ہیں، بستر پہ آپ نہیں سوتے، آپ زمین پہ سوتے ہیں۔ مولا کیوں ایسا؟ مولا کیا بولتے میرے سامنے میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، میں کیسے آرام کروں؟ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا۔ حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہے، کھویا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے۔ یہاں 18 یوسف قربان ہو گئے۔ شاید ابھی بھی آپ وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ امام سجاد کے بھائی ہیں نا حضرت علی اکبر، بھائی ہیں، حضرت علی اصغر بھی بھائی ہیں۔ اب کتنا سخت ہے جناب علی اکبر کی مصیبت،
اتنی سختی کہ میرا امام یہ کہتا ہے کہ بیٹا خاک ہو آپ کے بعد دنیا ہے نا سخت، اتنی سخت ہے کہ میرے مولا نے جنازہ نہیں اٹھایا. پڑھنا مجھے کچھ اور تھا لیکن میں کیا کروں اعتزال محاق. جب خواب جب حضرت علی اکبر جدا ہوئے نا پھر واپس آئے جنگل میں، ایک درمیان بھی واپس آئے. حضرت علی اکبر نے کہا بابا اب یہ جو زرے کی گرمی ہے نا، زرے کی لوہا، اور ویسے بھی گرمی ہے اور پیاسے بھی ہیں. کہا بابا اگر پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر حضرت علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے، پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی. اللہ خدا آپ کے جوان بیٹے سلامت، خدا آپ کے جوان بیٹوں کو بھولے ہوں. جوان بیٹا کو دیکھ کر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہی جوانی ڈھل جائے بس. اسی لیے امام حسین نے کہا علی اکبر بس اب جائیے بیٹا، اب نہیں آنا. لیکن شاعر نے بھی اتنا اچھا لکھا، مقتل کی عکاسی تھی. حضرت علی اکبر جب جا رہے تھے تو میرے مولا کہتے ہیں مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، جتنا ہو سکے مڑ کے مجھے دیکھتے رہو. اللہ مظلومیت باپ. ہاں آزادارہ بس میں مسائل نہیں پڑھنے، بس میں آپ کو ایک دو جگہ لے کر جانا ہے، باقی آپ سے التماس دعا. اب جب حضرت علی اکبر گر گئے اپنے بابا کو سلام کیا، میرا سلام ہو بابا، میرا مدد کو نہیں پکارا بابا کو، کتنا جوان ہے، مدد کو نہیں پکارا. کہا بابا میرا سلام ہو. امام بڑی تیزی سے آئے ہیں، بس مقتل کے جملے اگر محسوس کر سکے. خاک پہ بیٹھ گئے امام سے، سر کو سہانے لیا اپنے، یہاں بات ہے سر کو. مقتل کہتا ہے 3 دفعہ امام نے ایک جملہ کہا، ولدی ولدی، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. اور یہ آسان نہیں تھا عزاداروں نے بولتا. حر کا جب بیٹا گرا نا، حضرت حر پہنچے، امام حسین پہلے پہنچے. کیا کہا ان سے؟ حر اسلام میں، شریعت میں جوان بیٹے کے لاشا پر باپ کا آنا مقبول ہے. اللہ میں کہوں گا حر آئیے مولا کو دیکھیے. اس لیے میرے مولا نے کہا اب یہ کتنا سخت ہے حضرت علی اکبر کے مسائل. نیزے کا لگنا سینے پر، تلواروں سے اربن ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہاتھوں کا، یہ کتنا سخت ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا جناب علی اکبر آپ اس لمحے شہید ہو گئے، مگر یہ آپ کا بھائی گلی گلی کوچے کوچے دربار دربار یہ شہید ہوتا رہا ہے. اسے تیر لگتے رہے، اسے نیزے لگتے رہے. کبھی زبان کے تھے، کبھی کوئی کہتا تھا باغی آ گئے، کبھی کوئی کہتا تھا یہ ہو گیا، کبھی کیا کہتا تھا وہ ہو گیا. یہی تو وجہ تھی. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ بتائے کہ سب سے مشکل مرحلہ آپ کے لیے کربلا میں کیا تھا؟ کہا جناب علی اکبر. کہا نہیں بے شک پڑا. علی اصغر کہا نہیں. کہا چچا عباس کہا نہیں. کہا قاسم کہا نہیں. کہا پھر مولا کیا تھا؟ کہا ہائے شاہ